تم قبرستان کے اندر جاتے ہو، کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور. اگر کوئی پاپی لیٹا ہے اس کو بھی کھڑے ہو کے سلام کیا، نمازی لیٹا ہے اس کو بھی کھڑے ہو کے سلام کیا، پارسا لیٹا ہے اس کو بھی کھڑے ہو کے سلام کیا، پاپی لیٹا ہے اس کو بھی کھڑے ہو کے سلام کیا. میں نے کہا بیٹھ کے کر کا کوئی شرط نہیں ہے، جیسے چاہو سلام کر لو. اور مجھے بتا تو صحیح، اگر قبرستان میں بیٹھ کے لیٹ کر کے کھڑے ہو کر کے کوئی شرط نہیں ہے تو تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ نبی کی ذات میں کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، جان مصطفیٰ، علامہ مفتی عباس قبلہ مراد آبادی، دیار حبیب کانفرنس، سرزمین مولوی محلہ. حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. آگ لگی. ہاں، اور سون چل بات آ گئی ہے تو چلتے چلتے 1 کیل اور ٹھوک جاؤں، 1 کیل اور ٹھوک دوں تاکہ آسانی سے کوئی کھوپڑی ہلا نہ سکے. رمضان کے پہلے، رمضان کے بعد 2 کیل میں پورا رمضان. کرم کرم کرم. پھر آئیں گے آپ اپریل میں نا انشاءاللہ. کرم. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بالکل تیار. ہم سلام کیسے پڑھتے بولو؟ کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ. کیسے پڑھتے؟ سارے بولے کیسے پڑھتے؟ کھڑے ہو کے. اور کیوں پڑھتے یہ بھی سن لو. کرم. امام حسین ان کے بیٹے امام زین العابدین، بول دے سبحان اللہ. میں نے ان کی بات کی ہے جن کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. لفظ نور پہ علامہ سرتاج صاحب نے ایسا بیان کر دیا ہے کہ اب شاید کئی دنوں تک لوگ کروٹیں بدلتے رہ گئے، کئی دنوں تک. یہ وہ شخصیت ہے جس ٹاپک پہ بات چھیڑ دیتا ہے نا تو پھر بڑے بڑوں کو پانی پلا دیتا ہے. یہ مت دیکھنا عمر کم ہے، اس بہت کم عمر میں بڑا کام کیا ہے، بڑا کام کیا ہے. سنیں بہت غور سے. امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام باقر. ٹھیک ہے، کس کے بیٹے؟ اب سنیں، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا حضور میرے محلے میں ایک شخص ہے، اس کے پاس چند بال ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بال حضور کے ہیں. الجھن یہ ہے کہ پتہ یہ کرنا ہے کیا واقعی وہ بال آپ کے نانا کے ہیں کہ نہیں. پہلے سوال کی نوعیت آپ سمجھیں. میرے تھوڑے بال کاٹ لیں، ان کے تھوڑے بال کاٹ لیں، علامہ سرتاج کے تھوڑے، حضرت کے سید صاحب کے، چلو ان کے تو سفید ہو گئے، تو کالے کالے بال آپ کسی کے 3-4 لوگوں کو لے لیں. بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، بڑے سے بڑا عقل مند، بڑے سے بڑا دوربین کوئی بندہ لا کے بٹھاؤ اور پھر اس سے پوچھو کہ اس میں سے کون سا بال کس کا ہے، وہ نکال کے رکھ. نہیں رکھ سکتا. نکال دے گا کوئی؟ نہیں رکھ سکتا. لیکن لوگ جانتے تھے جو سوال کہیں حل نہیں ہوتا وہ علی کی چوکھٹ پہ حل ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، علی اس کا دروازہ ہے. تو کہنے لگے آپ یہ سوال حل کر دیں گے؟ فرمانے لگے تو نہیں جانتا ہم علی کے بیٹے، علی کے بیٹے نہیں پتا تجھے؟ کہا جی حضور اسی لیے تو آیا ہوں. فرمانے لگے کل لے کے آنا بتا دیں کہ کون سا بال میرے نانا کا ہے اور کون سا بال میرے نانا کا نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ اگر میں علم پہ بات کرنے لگوں پھر بات لمبی ہوگی، پھر آپ کہو کہ کہاں کھولے ہیں جیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. لیکن ادھر نہیں جانا، ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو، میرے راہ طلب کو آسماں کے پار جانا ہے. کہنے لگے کل آؤ بال لے کے آؤ. تو یاد رکھیے گا اللہ والوں کے پاس دیوانوں کی محفلیں لگی رہتی ہیں. اگلے دن وہ آیا حضرت کی بارگاہ میں ایک ڈبی لے کر کے، حضور یہ ہیں اس میں بال، یہ 7 بال ہیں.
اب آپ بتائیے اس میں کون سا آپ کے نانا کا ہے؟ سے آپ کے نانا کا کون سا آپ کے نانا کا اور کون سا آپ کے نانا کا؟ سارے کہہ لیں کون سا بال آپ کے نانا کا ہے اور کون سا آپ کے نانا کا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بس ہاں آپ نے فرمایا 7 بال نکال ڈبی سے نکال کے ڈھکن کے اوپر رکھے گئے. اب لوگ دیکھ رہے پہچان کیسے ہونی ہے. آپ نے فرمایا سارے کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جائیں. واہ آپ فرماتے ہیں سارے بیٹھنے والوں سے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں. غلام تھے سارے اور سیدزادوں کی قدر جانتے تھے. یہاں تو کھڑے ہونے کی بات تھی، کربلا میں تو سروں کے تحفے لے کے لوگ آئے تھے. انہیں پتا تھا آل رسول کی قدر کیا ہوتی ہے. وہ جانتے تھے مصطفیٰ کی بیٹوں کی شان کیا ہے. کہنے لگے کھڑے ہو جاؤ. جیسی پہلی آواز آئی سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضور اب کیا کرنا ہے؟ کب آنکھیں بند کیجئے اور دل کی توجہ لگائیے میرے نانا کے روزے سے. اب میرے ساتھ میرے نانا کی بارگاہ میں سلام پڑھ دیا جائے، ان پہ درود بھیجنا شروع کیا جائے. مورخین نے لکھا ہے جیسے جیسے درود و سلام ہوتا رہا، فشت آتا رہا، ادھر مجمع جھوم رہا تھا اور ادھر جو بال رکھے ہوئے تھے اس میں سے 3 بال اٹھتے ہیں اور سلام کے ساتھ ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. سلام ہوتا رہا، بال کھڑے رہے، جھومتے رہے. آپ نے 3 بالوں کو سلام کے بعد لیا، آنکھوں سے لگایا، ہونٹوں سے چوما، فرمایا لے یہ 3 بال میرے نانا کے ہیں اور یہ 4 بال میرے نانا کے نہیں ہے. اس نے کہا حضور اگر بستی والے پوچھیں گے کہ کیسے پتا چلا تو کیا بتاؤں گا؟ آپ نے کہا سن، ان سے کہہ دینا جو سلام سن کر کے کھڑے ہو گئے تھے وہ نانا کے تھے، جو پڑے رہ گئے تھے وہ نانا کے تھے. کیا کہنے ہیں؟ شان خطابت، شان خطابت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، دیار حبیب کانفرنس. رسول کے غلام موت بھی قبول ہے یا رسول. علی 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 جی سلام بھائی. ہم پڑھیں گے سلام، ہماری مرضی ہے جیسے چاہیں گے ویسا پڑھیں گے. ہمیں سوتے ہوئے یاد آئے گی حضور کی تو ہم چادر اوڑھ کے کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت دلا کو سلام. ہاں ہم تو دسترخوان پہ بھی بیٹھیں گے تو کھانے سے پہلے کہیں گے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. ہمیں دور کیا جا رہا ہے ہمارے نبی سے، دور کیا جا رہا ہے. کوئی عیسائی، کوئی حضرت موسیٰ کا ماننے والا لے کے آؤ، آج بھی جبکہ ان کی شریعت منسوخ ہو گئی وہ اپنے نبی کی تنقید گوارا نہیں کر سکتے. اور خدا کی قسم ہم پچھلے کسی نبی کی نہ توہین گوارا کر سکتے ہیں نہ تنقید گوارا کر سکتے ہیں. ہاں ہم ادب والے لوگ ہیں، ادب والے لوگ ہیں جی. لیکن آپ عیسائی سے ملے تو وہ کہتا ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے. سمجھ رہے ہو؟ پوچھو کیوں تو کہتے تمہارے نبی کو موت آ گئی، ہمارا نبی زندہ ہے. تجھے کس نے بتایا؟ کہ تمہاری کتاب میں لکھا نبی مر کے مٹی میں ملے. کیا جواب دیں گے یہ چلا چلی والے، بھوپالو دلی والے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہی بات آ کے ہم سے کہے، یہی بات بریلی والے سے کہے کہ ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے تمہارا مر گیا، ہم کہیں گے تجھ سے کس نے کہا؟ جیسے تیرا نبی زندہ ہمارا نبی بھی زندہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے، ہمارا نظریہ تو یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تیرے چشم عالم سے چھپ جانے. اعلیٰ حضرت نے صاف کر دیا. لاجواب لاجواب ہو گئی. جہاں 4 مہینے دے کے پکڑ کے چل دیے مسوا ایک لینا ذرا نماز پڑھنے چل اس نے کہہ دیا یار ان کے عقیدے نظریات دیکھو. اس سے کہہ رہا چل بدنی تو ناپاک ہے تیرا ایمان تو پاک ہے. اچھا ایمان تو پاک ہے. اللہ یہ
یہ حالات ہیں. ہاں صحیح بات. یہ جگہ جگی سے عبادتیں نہیں ہوتی ہیں. عبادت کب ہوتی ہے؟ جب بدن بھی پاک ہو اور من بھی پاک ہو. من بھی پاک. یہ دونوں چیزیں پاک ہونی چاہیے. ہاں من. پھر عبادت کا مزہ دیتے ہیں. پھر عبادت کا مزہ دیتے ہیں. ایک تقریر کر رہا معاذ اللہ کہہ رہا حضور کے روزے کی زیارت کی نیت سے یہاں پہ آنا شرک ہے. یہ لال پیلے کالے رومال والے حضور کے روزے کی حاضری کو شرک کہنے والے یہ امتی کہلانے کے حقدار کیسے ہیں؟ رہنا بھی نہیں چاہیے. کس منہ سے کہتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے غلط نہیں کہا. چڑو مت جلو مت، سچ کہا تھا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سکی. ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا یہ احسان بھی گیا. کلمہ پڑھانے کا احسان. شرم کرو یار، شرم کرو. کتا بھی جس چوکھٹ پہ 2 روٹی کھا لیتا ہے اسے مالک کا پتہ رہتا ہے. اور تیری زندگی گزر گئی حضور کے در کے ٹکڑے کھاتے کھاتے، تجھے آج بھی حضور کی عزت کا پتہ نہیں چلا. سکھانا کیا چاہتے ہو تم کو؟ کیا بتانا چاہتے ہو؟ حضور کے روزے کی نیت لے کے بتانا. یہ اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے. صحیح بات. اس لیے میں کہتا ہوں اکثر کہ مقدر پہ ناز کرنا رب نے بریلی والا احمد رضا دے دیا ہے. بے شک. کتنی پیاری بات انہوں نے کہہ دی. انہوں نے کہا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا تو ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. بھائی یہ عبادت کا نظریہ آپ بے شک. ہم تو چاہتے ہی یہ ہے کہ ہر دل مومن کا مصطفیٰ کا مدینہ ہونا چاہیے. ہر دل حضور کا عشق کا مدینہ ہونا چاہیے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا دینا چاہ رہے ہیں ویسے اس دنیا میں؟ کہہ رہے ہیں نبی کچھ نہیں دے سکتے. کیوں؟ ہمیں کچھ نہیں دیا، تمہیں دیں گے کیوں بھائی؟ تمہیں دیں گے کیوں؟ ہمارا منہ ہے لینے لائق؟ منہ ہے اس لائق؟ جن کا منہ تھا انہیں دیا. آج نہ تم جوتے پہن کے جاتے ہو حضور کی جالیوں پر، ہمیں سب پتہ ہے. آج تمہارا قبضہ ہے نا، تم گاڑیوں میں بیٹھ کے مسجد نبوی میں ٹہلتے ہو. ہم جانتے ہیں تمہاری بدماشیوں کو. مفتی اعظم سرکار نے کہا تھا تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نجدی یہ نکلے بلا مدینے سے. بلا مدینے سے. دل دکھتا ہے ہمارا. جوتے پہن کے حضور کی جالی پہ بتایا لوگوں نے نا، جالی پہ یوں جوتا رکھ کے سگریٹ پیتے کھڑے ہو کے. انہیں دیں گے حضور؟ انہیں دیں گے؟ لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں. اور جنہیں بلایا نا اور وہ گئے جب پہنچے گئے. علامہ ضیاء الدین مدنی لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جب گئے نا تو دن کو بھی روتے تھے، رات کو بھی روتے تھے. میں نے ایک دن پوچھ لیا سرکار وجہ کیا ہے؟ مدینے کی یاد میں ہندوستان میں روتے رہے، یہیں بھی آ کے رو رہے. کہنے لگے یار ضیاء الدین میرا جی چاہتا ہے دور سے دیکھ کے حضور کو سلام پڑھا تھا، کاش چہرہ دیکھ کے حضور کا سلام پڑھنے مل جاتا. ہاں یہ عشق ہونا چاہیے نوجوانوں، یہ عشق ہونا چاہیے، یہ عشق ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو بیکار ہو. تم کتنی جتنی چاہو تصویر لٹکا لو، جو حشر تمہارے باپ ابلیس کا ہوا تھا وہی تمہارا ہونا ہے. ادب والے بنو، جو ٹھکانہ آدم کا بنا ہے وہی ٹھکانہ تمہارا بنے. ادب والے بنو. ادب والے بنو. اور سیدی سرکار ویس مصطفیٰ واسطی دامہ ذلہ علی اکثر فرمایا کرتے ہیں بیٹے بندہ گناہگار ہو تو چلے گا، بے ادب ہو تو بالکل نہیں چلے گا. گناہ ہو جائے معافی ہے، گستاخ کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں. گستاخی نہ کرنا. وہ ادب والے تھے. گئے حضور کے روزے پہ. علامہ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت گئے نا تو رو رہے روتے روتے آپ نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں. کہتے ہیں لکھا اور لکھ کے رات ہی میں میرا ہاتھ پکڑا. کہنے لگے چلنا. میں نے کہا حضور کدھر جانا ہے؟ کہ نعت حضور کو سنانی ہے. جا کر کے نعت حضور کو سنانی ہے. تم کیا نظریہ دینا چاہ رہے ہو قوم کو؟ نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، یہ نظریہ دے رہے ہیں آپ؟ یہ قوم کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ حضور سے دور ہو جائے؟ تمہیں نہیں پتا ہے رب بھی مصطفیٰ کے بغیر نہیں دے گا. سیدھی سی بات ہے، نہیں دے گا. حضور سے دور کر رہے ہیں نوجوانوں، اپنی قوم کو مصطفیٰ سے دور کر رہے ہیں. گئے روزے پہ اور جب جا کے پڑھنا شروع کیا نا وہ سوئے پڑھتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں جب بات آخر میں آ گئی نا تو ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے ظفر الدین میں نے بھی زیادہ بڑی ضد کر دی.
میں نے اپنی اوقات سے زیادہ مانگ لیا. وہ تو ولی تھے نا. کہتے وہ دیکھ بغداد کا قطب گھوم رہا, وہ دیکھ ایران کا ابدال گھوم رہا ہے, وہ دیکھ گلی میں کون کون سے شہروں کے نام آپ نے بتائے, فلاں شہر کا ولی ہے, یہ فلاں شہر کا ولی ہے, کہاں احمد رضا, کہاں اتنے بڑے بڑے لوگ. تو آپ کہتے ہیں نا پھر آپ نے نا اپنے آپ کو اتنا گرایا. لوگ کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جیسے اتنا کہا نا تو پھر سارے پردے ہٹ گئے اور حضور کا جلوہ سامنے تھا. ان اندھیلوں کو کیا نظر آئے جو کہتے نبی مر کے مٹی میں مل گئے. امام احمد رضا سے پوچھو نا تم نے تو جلوہ دیکھا تھا. کہتے پیشے نظر وہ نو بہا, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکی اثر کو روکیے, ہاں یہ امتحان ہے, بتاؤ تو صحیح تم نے دیکھا تھا. یہ تو کہتا میری طرح ہے, اس نے کہا بڑے بھائی کی طرح ہے. آپ بتاؤ حضور کس کی طرح ہے؟ تو جس نے نہیں دیکھا اس نے کہا ہماری طرح ہے, اس نے کہا پٹھان کی طرح ہے, اس نے کہا چوکیدار کی طرح ہے. احمد رضا تم نے تو دیکھا ہے, تم بتاؤ نبی کس کی طرح ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا لم یادی نظیر و کفی نظر, اس نے پورش پیدا جانا, چگرات خداش پنے سرسو, ہے کچھ کو سرے کو سرا جانا, اور روح فدا کا فضد ہرکا, یکشولا دگر منزن عشقا, مرتن مندھن سب پھوک دیا, یہ جان بھی پیارے چلا جانا, یہ جان بھی پیارے چلا جانا. نعرے تکبیر. ارے لاجواب مفتی صاحب. واہ, اعلی حضرت, اعلی حضرت, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. واہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ سلامت. سلامت. واہ کیا بات. بھائی جس نے نہیں دیکھا وہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کر گیا, اور جس نے دیکھا ہے نا وہ بڑی بات کر گیا, وہ بڑی بات کر گیا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہ پھول خار سے دور ہے, یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے والا و والا ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے کسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. بھائی یہ جس نے دیکھا اس نے بڑی باتیں کی, اس نے بڑی بات کی. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, تمہاری مرضی ہے, تم جس کا چاہو عقیدہ لے کے ٹہلو, تم جو جس کی چاہو پوجا کرو, ہمیں کیا لینا دینا ہے, جہاں جا کر ٹوٹ کے مر جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں نا, ہماری کوشش یہ رہتی ہے اگر کوئی جنت میں گیا تو ہمارے باپ کا کچھ نہیں جانے والا ہے. ایک جنتی بڑھے گا, حضور راضی ہو جائے گا. عقیدے اچھے رکھو, عقیدے اچھے, عقیدے اچھے رکھو, بہت اچھا. سیدھی سی بات ہے. تسمیل یہ بولو بھائی سمجھو تو صحیح, سمجھو تو صحیح, حضور کچھ نہیں دیتے, کچھ نہیں. کتنی بڑی بڑی بات ہے. وہ گمراہ کر رہے ہیں, اندھا کر رہے ہیں, دن میں آ کے پھوڑ رہے ہیں, دن میں آ کے پھوڑ رہے ہیں. تجھے بتاؤں حضور کی محفل سجی ہے, غلاموں کی انجمن ہے. حضور ایسے بیٹھے تھے صحابہ کے بیچ میں جیسے تاروں کے بیچ چودھویں کا چاند جگمگایا کرتا ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے. صاف ہے, لیکن چہرہ صاف. میں نے صرف تقریب فہم کے لیے یہ بات کہی تھی. حضور منفرد لگ رہے ہیں صحابہ میں بیٹھے ہوئے, بیٹھے ہوئے. حضور کی نگاہ اٹھی, ایک بوڑھے سے آگے تک پڑی, وہ حضور کو بڑی غور سے تک رہے تھے. محبوب علیہ السلام نے آنکھوں کے آنسو دیکھے. کیا بات ہے؟ کہتے حضور جب سے ہوش سنبھالا میں تیری تلاش میں تھا. میں نے جس راہب کی خدمت کی اس نے کہا نبی آخر زمانے والے. پھر اس نے مجھے دوسرے کے پاس بھیجا, اس نے بھی آپ کی بات کی, سب نے آپ کی بات کی. کہنے لگے گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے تجھے پایا, چھوٹے نہ الہی یا سنگے درے جانا. حضور بڑا بکتا بکتا آپ کے شہر آیا. حضور مجھے آپ مل گئے, لیکن آنسو اس لیے آ رہے ہیں آقا آج بھی میں دوسرے کا غلام ہوں. محبوب کیا میں آزاد نہیں ہوں گا, آزاد نہیں ہوں گا. محبوب علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی, فرمایا سلمان چاہتا کیا ہے؟ کہ حضور آزادی چاہتا ہوں. فرمانے لگے پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہ حضور میرا جو مالک ہے نا وہ کافر ہے, حضور مجھے کون خریدے گا؟ فرمانے لگے دل تھوڑا نہ کر, جس کا کوئی خریدار نہیں اس کا آمینہ کا لال خریدار ہے. آمینہ کا لال خریدار ہے. واہ. وہ کہتے حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں بات کرنے لگا ہوں, سنیں ذرا. اپنے محبوب سے عشق کرو, محبوب سے عشق کرو. ہاں فرمانے لگے جا, جسے کوئی نہیں خریدے گا اسے میں خریدوں گا. اتنا سنا نہ غلام کے چہرے پہ چمک آ گئی.
محبوب میں جاؤں؟ فرمانے لگے جاؤ اس سے پوچھ کے آ تیری قیمت کیا لے گا وہ۔ قیمت کیا لے گا؟ واہ واہ واہ، عمر کا تقاضا تھا، کافی عمر آ گئی تھی سلمان فارسی کی، جب چلتے تھے تو جھک کے چلتے تھے، لیکن جب آپ محبوب نے سودے کی بات کی نا تو کندھے اٹھا کے چل رہے تھے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور کندھے اٹھا کے چلے، وہ بیٹھا اپنے یاروں کے ساتھ یہودی، کہنے لگا آج بات کیا ہے، یہ غلام ہمارا بڑا کھڑ کے آ رہا ہے، بڑھاپے نے کمر توڑ دی تھی لیکن آج کندھے اٹھ گئے اس کے، بات کیا ہے؟ قریب پہنچے، اس نے کہا کیا بات، بڑی خوشی ہے چہرے پہ؟ تو آپ کہنے لگے مجھے بیچے گا؟ اس نے ہنس کے کہا تجھ جیسے بوڑھے کو کون خریدے گا، کون خریدے گا؟ کہا بیچے گا کہ نہیں؟ اس نے کہا کوئی خریدار ہوگا تو بیچ دیں گے، تیرا کرنا بھی کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے پھر قیمت بتا۔ اس نے کہا خریدار کا نام بتا۔ آپ فرمانے لگے میرے خریدار کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دشمن تھا بھائی، یہودی تھا، دشمن تھا، چکر میں تھا، کسی دن تو چھوٹی کرنی ہے نا ان کی بات۔ اپنے یاروں سے کہنے لگا موقع مل گیا آج، سنا کہ ان کے گھر پہ 7 دن چولہا نہیں جلتا ہے۔ اس وقت ایسی سوچتی تھی نا، سوچتی ان کی بھی ایسی سوچتی نا ان کی بھی، کہنے لگے سنا ہے 7 دن تک چولہا نہیں چلتا ہے، جس کے گھر میں 7 دن چولہا نہ چلے اس کی قیمت کہاں سے دے گا؟ تو یاروں سے کہنے لگا کیا کریں؟ کہنے لگا قیمت ذرا بڑھ کے لگا، قیمت بڑھ کے لگا۔ سلمان فارسی کہتے قیمت بتا۔ اس نے کہا تجھے اگر خریدنا چاہتے ہیں ان سے کہنا 1 پاؤ سونا، 2.5 کلو چاندی اور 100 درخت کھجوروں کے چاہیے، اور وہ بھی ایسے جن پہ پھل لگے ہیں اور پھل بھی ایسے جو پکے ہیں۔ کیا بات جی، ہاں تھکے تو نہیں ہے؟ آپ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں نا، میں بیٹھنے نہیں کہوں گا، گھر جانا نا تو ماں کے تلووں کو چومنا، کہنا تیرے دودھ کا کمال تھا، سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی، ہم نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی۔ گھر جانا تو یہ کام کرنا ہے، جو کھڑے وہ کھڑے ہو کے سنے، جو بیٹھے وہ بیٹھ کے سنے۔ انہیں فرمانے لگے چل قیمت بتا۔ اس نے قیمت کیا رکھی؟ 250 گرام سونا، 2.5 کلو چاندی اور 100 درخت کھجور کے، وہ بھی پکے کھجور لگے ہونے چاہیے، فصل تیار ہو۔ اتنا سنا، اگلے وقت کی نماز پڑھنے حضور کے پیچھے آئے۔ محبوب نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور قیمت بہت زیادہ ہے، قیمت بہت زیادہ ہے۔ محبوب نے فرمایا بتانا کتنی قیمت ہے؟ جھپک کے جھک کے کہتے محبوب 250 گرام سونا ہے، 2.5 کلو چاندی، 100 درخت کھجوروں کے ہیں، وہ بھی پکے ہوا پھل ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کے چھپے نہ، محبوب نے فرمایا بس اتنی سی قیمت ہے؟ کیا بات ہے، کون دیتا ہے؟ کیا بات ہے حضرت، بس اتنی سی قیمت ہے؟ آئے بس اتنی سی ہے؟ اتنا سنا تو اچھل گئے۔ آقا سودا منظور، فرمایا چاند وقت کتنا دیتا ہے؟ پوچھا کہ اس سے، اس نے کہا ساری قیمت 7 دن میں چاہیے۔ 7 دن میں؟ اچھا، دوڑ کے آئے حضور 7 دن، فرمایا کتنے دن باقی ہے؟ جن کے کہتے 7 دن، فرمایا آرام کرو، بہت وقت ہے، بہت وقت ہے۔ آ گئے، 1 دن حضور کچھ نہیں بولے، 2 دن کچھ نہیں بولے، 3 دن جب 4تھا دن آیا تو بے قرار ہے حضرت سلمان فارسی، بار بار حضور کے قریب آ رہے ہیں، اور حضور سب جانتے ہیں، بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سلمان خیر تو ہے؟ کہتے ہیں آقا 3 دن گزر گئے، بھی ایک قیمت نہیں گئی ہے۔ فرمانے لگے دل تھوڑا کیوں کرتا ہے؟ ابھی تو 4 دن بہت ہیں، 4 دن بہت ہے، ابھی تو 4 دن بہت ہے۔ شام کا بندہ آیا انڈا لے کر، حضور یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرمائے۔ محبوب نے فرمایا میرا سلمان کدھر ہے؟ آنا، سبحان اللہ۔ اب عقیدہ دیکھے صحابی کا، عقیدہ دیکھیں، واہ، ایک طرف وہابی کا عقیدہ، دوسری طرف صحابی کا عقیدہ۔
वहाबी ये कहता है नबी कुछ नहीं दे सकते। हुजूर ने फरमाया सलमान उठ के आओ। सलमान फारसी आए हैं, कहा दामन तो फैला। कहा पहली चीज क्या मांगी थी? कहा सोना मांगा था। कहते दामन खोल। हुजूर ने अंडा रखा, फरमाया बंद करके ले जा। अपने मालिक से जाके कहते कि तोल के देखे, जो कीमत मांगी गई थी पूरी पूरी दे रहा हो। सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। आका अंडा दे करके सोने की बात करते हैं। सलमान आ रहा है, चाल बदली है, ढाल बदला है। आके कहा क्या लेके आए हो? कहा देख तो सही क्या लाया हो। सुने लोगों, जब महबूब ने रखा था तो अंडा था, जब सलमान ने खोली छोली तो सोना था। कहा तोल के दे, जितना मांगा था उतना की पूरा। हाथ में दे दो, 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 हाथ में दो। जवाब नहीं, वाह, अरे लाजवाब गुफ्तगू, लाजवाब बयान, वाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बात पूरी करने तो वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, वक्त बहुत कम है। मेरी गुजारिश है जरा बीच बीच में ना थोड़ा सा जरा हल्का हाथ रखें। खैरियत है सारे लोग? चलूं आगे, चले के सलाम पढ़ ले, चले आगे जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। कहां खोले हैं गेसु यार ने कुछ नहीं कहा था। बस सुने, कहने लगे तोल के देख ले। जब तोला ना तो 250 ग्राम पूरा सोना निकला। सर पकड़ के कहता यार गलत कुछ ज्यादा मांग लिया होता, ज्यादा मांग लिया होता, तो ज्यादा ही मांग लिया होता तो अपना भी काम हो जाता। दिए कीमत दौड़ के आ गए, हुजूर दे आया। अगले दिन फिर जोहर पड़ी हुजूर के पास। आका अभी 2 चीजें रह गई, दिन 3 बजे। फरमाया तो फिर क्यों परेशान? क्या हुजूर 2.5 किलो चांदी भी है। फरमाया जा मेरी मस्जिद से मिट्टी दामन में ले आ। वाह वाह वाह। मिट्टी भर दी और हुजूर ने यूं हाथ लगाया। फरमाया जब तुलवा के आ जा, पूरी निकलेगी। जब लेके गए उसने देखा, तराजू लगाई, 2.5 किलो पूरी चांदी है। वाह क्या कहने, वाह चांदी मौजूद थी। दिन कितने गुजर गए? 6ठा दिन आ गया। महबूब 100 पेड़ों का मसला है, 100 पेड़ों पूरे दरख्त, हाँ 100 दरख्तों का मसला है। हुजूर रात 1 बची है, क्या होगा? आक़ा करीम फरमाते परेशान क्यों होते हो? हुजूर शर्त बहुत बड़ी है। हुजूर तमन्ना है मैं तेरी गुलामी में ही जी के मरना चाहता हूँ। मैं किसी का काफिर का गुलाम होकर मरना नहीं चाहता। हुजूर आजाद करा ले, 100 पेड़ों का मसला है। महबूब ने बेकरारी देखी। फरमाया कोई मेरे अली को बुला के लाए, कोई मेरे अली को बुला के लाए। दौड़ के आगे हुजूर हुक्म। फरमाया जाओ 100 खजूर की गुठलियां इकट्ठी करो। सौदा कब जाना है? कल जाना है, और आज की बात हो रही है। 100 गुठलियां इकट्ठी करके लाओ। हजरत अली गए दौड़े दौड़े, फरमाने लगे, वापस आके अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह पूरी गुठलियां 100 नहीं मिली। फरमाया फिर जितनी भी मिल जाए, आधी, पाव, पौन, काना, टुकड़ा, तादाद में 100 पूरी करके ले आए। सुने बहुत गौर से, हजरत अली गए, कोई आधी, कोई पौन, कोई पाव, खजूर, खटकुटली पूरी 100 करके ले आए। हुजूर ले आया हूं। कहा ले आए? कहा हाँ। कहा सलमान फिर फावड़ा ले लो। आका किधर जाना है? कहा तेरा बाग लगाया जाना है, तेरा बाग लगाया जाना है। जंगल में गए, तारीख गवाह है। हजरत सलमान गड्ढा खोद रहे थे, हुजूर बिस्मिल्लाह पढ़ के गुठली रख रहे थे। पीछे पीछे अली मिट्टी डालते जा रहे थे, बाग में पानी डाल रहे थे। यहूदी बैठ के देख रहा था, कहता यार ये क्या हो रहा है? उसने कहा पागलपन है, दीवानगी है, कल भी कोई बाग उठ जाएगा। जो मालिक तक कहने लगा जिसने अंडे का
सोना बना दिया, मिट्टी की चांदी बना दी, लगता है कल बाग जमा डालेगा, हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। उसने कहा यार परेशान क्यों होता है, कहा लगता है ये बाग भी कल हो जाएगा। उसने कहा जाने तो उसके जो अक्लमंद लोग थे सर जोड़ के बैठ गए, कहा बाग नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए सौदा पूरा नहीं होने देंगे, सर छोड़ के बैठे गए। कहीं को जाने तो कहा क्या किया जाएगा, कहा ये जो गड्ढे खोदे गए हैं इनके अंदर गुठलियां रखी गई है, हम तुम्हें काम करते हैं सारी गुठलियां निकाल लेते हैं, न गुठली होगी न दरख्त बनेंगे न बाग होगा न सौदा पूरा होगा। ये सोच करके गुठलियां सारी निकाली, लेकर के तकिया बनाया, रात को सर से नीचे रख के सो गया, लेकिन ये तो चैन से सोया। आज सलमान को नींद लगी आ रही है, करवटें बदल रहे हैं, उन्हें पता था सुबह आजाद होने वाला हूँ, सुबह मुस्तफा के कदमों में चला जाऊंगा। आज सो लगी रहे हैं, जैसे कि हजरत बिलाल ने फजर की अजान की सदा दी है, सोए कब थे सलमान, फौरन उठे हैं, मस्जिद नहीं गए हैं बल्कि सीधे वहां गए हैं जहां पे बाग के पौधे सरकार ने गुठलियां लगाई थी। जाके क्या देखते हैं, अल्लाह अकबर, पूरा बाग भरा हुआ है, भी मौजूद है, तोड़ करके आए, आका करीम की बारगाह में आते हैं और आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं देख आया हूँ सोता पूरा हो गया है, अब तो यहाँ रह जाऊँ। मेरे नबी ने कहा सलमान तू मेरा है मेरा, ऐसे नहीं तू जा हम तुझे इज्जत से लेके आएंगे, ऐसे नहीं हम तुझे इज्जत से मंगाएंगे। ये कह के मेरे नबी ने, ये कह के मेरे नबी ने, ये कह के मेरे नबी ने फरमाया सलमान जा अपने मालिक के घर चला जा। कई फजर पढ़ के करवटें बदल रहे हैं, मेरे नबी ने फरमाया मेरे अली को बुलाया जाए कि या रसूल अल्लाह का जा तो सके, जाकर सलमान को आजाद करा के लेके आ, उसको जाकर दूसरा सौदा भी दे दे। अब हजरत अली आए हैं, यहूदी का दरवाजा बजा है, मन कलबा दरवाजा किसने बजाया, कहा अली इब्न अबी तालिब, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। कहा किस लिए आया है, कहा चल दे, तूने सोना मांगा था वो तुझे मिल गया, चांदी मांगी थी वो तुझे मिल गई, अब अपने सोफे में जाकर के तरे दरख्त देख ले और उनमें पके फल देख ले। जैसे इतना सुना है वो यहूदी आके मसलता हुआ उठा, कहने लगा ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि गुठलियां तो मैं निकाल लाया था, दरख्त कहां से होंगे। बड़ा मचल मचल के चल रहा था, कहा ये सोफे दे दो सलमान तुम्हारा हो जाएगा। बड़ा मचल के चला, लेकिन जब बाग के करीब पहुंचा गया, जब दरख्तों को खड़ा पाया, आके मसल मसल के देख रहा है ये बगीचा आ गई या कोई और है। जब करीब पहुंचा गया आपने फरमाया इसके नीचे जो खजूर पड़ी है उठा के खा, ये कच्ची नहीं है पक्की है, सो पेड़ पूरे गिरले, ये कैसे हो सकता है। आप फरमाते क्यों, का गुठलियां मैं ले गया था, ये बाग कैसे हो गया। फरमाया गुठली काट के तो दे, इसके अंदर है कि नहीं। जब गुठली काटी, जब खजूर काटी गई उसमें गुठली नहीं थी, का गुठली कहाँ है, कहते गुठली तू ले गया था, का ये कैसे जमा, का मुस्तफा की साथ तरक्कों के लिए गुठली की मोहताज नहीं, वो जो कहते देखे हो जाता है। शान खिताबत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा, वो जो कह देते हैं वो हो जाता। तड़प गया, कहने लगे अब सलमान हमारा हमें दे, अब हमारा सलमान हमें दे। चले ना लेके सलमान का हाथ पकड़ के, ये भी रोता रोता चला। हज़रत अली ने फरमाया तू किधर जा रहा है, तेरा सोना तुझे मिल गया, चांदी तुझे मिल गई, सो पेड़ भी तुझे मिल गया, तू किधर जा रहा है। उसने ना सारी चीजें अली के कदमों पे रखी, कहा चांदी भी तुम ले लो, सोना भी तुम ले लो, सलमान भी तुम्हारा, बाग भी तुम्हारा, बस इतना कह दो कि मैं मुस्तफा का हो गया। क्या बस मुझे वहां तक ले चलो, वहां तक ले चलो, वहां तक ले चलो। खुदा की कसम ये मेरे मुस्तफा का इख्तियार और पावर है, जिसे देख करके दुश्मन भी कलमा पढ़ लिया करते थे। और हुजूर के देने का अंदाज, खुदा की कसम, जब आया ना दरवाजे पे जो बेच रहा था, हुजूर फरमाते कैसे आए हो, सामान सारा मिल गया। तोड़ के कहने लगे हुजूर बस कदमों में रहने की जगह दे दी जाए, जगह दे दी जाए। आप बस इतना कहते जैसे सलमान आपका है मैं भी आपका हूँ, इतना कह दीजिए। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया,
دین میں داخل کر دیا. بریلی سے آواز آئی آتا کہ فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. ارے منگتا تو ہے منگتا, کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکرا ٹکڑا نہ ملا ہو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. واہ, عشق کرو اپنے کوئی اور نبی ہوگا تمہارا جو مجبور ہوگا, ہمارا نبی تو مختار بنایا گیا, بے شک پاور والا بنایا گیا, پاور والا بنایا گیا. ہاں تم بار بار کہتے جی بکریاں چراتے تھے, بکریاں چراتے تھے, بے غیرت. دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے. ہمارے معاشرے میں بکری کا چرواہا ایک بہتر آدمی کو مارا, بکری چراتے تھے. تجھے یہی بات یاد ہے, لیکن ان کے جانے کی بات یاد نہیں ہے. جب تک آگے حضور نہیں چلتے تھے بکریاں آگے نہیں چلا کرتی تھی. کیا دیکھ بکریاں چرا, شرم کر بھائی شرم کر. حضور کو جانتے ہیں, جب اماں حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے آئی بے شمار برکتیں نظر آئی, لیکن آپ فرماتی ہیں نا, سنیں ناپاک لوگ کبھی اپنے جیسا حضور کو نہ کہیں, نہ کہیں. لمٹ میں رہے, کھال میں رہے. ہمارے حضور ہیں وہ, ہمارے حضور ہیں وہ. سنیں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب سے میں لے کے آئی تھی حضور کو, کہتی میں صبح ہی صبح جاتی تھی تو میرے قبیلے کی عورتیں بستر دھلنے کے لیے کنویں کے کنارے کھڑی رہتی تھی, لیکن میں کبھی بھی بستر دھلنے نہیں لے کے گئی. کہتے ہیں حضور جس دن سے میرے گھر آئے تھے کبھی بستر پر پیشاب تک مصطفیٰ نے نہیں کیا تھا. مر گیا مردود, نہ تھا نہ درود, خراب کر دیا منحوس کہیں. حضور ہماری حضرت حلیمہ سعدیہ کی بات سنیں, اعلیٰ حضرت کی بات نہیں بتا رہا ہوں, کبھی کہتا ہوں انہوں نے عشق میں لکھا تھا. جامی کے قصے نہیں سنا رہا ہوں جو دیوانہ بن کے گئے تھے حضور کے مدینے میں. میں نے بلال کی بات نہیں چھیڑی ہے جو ہمیشہ عشق کی نگاہوں سے حضور کو دیکھتے تھے. میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بات بتا رہا ہوں, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حلیمہ سعدیہ خود نہیں جانتی تھی یہ بچہ کون ہے, یہ بچہ کون ہے. فرماتی حضور نے میرے لیٹے تھے گھر میں, کہتے کمال یہ تھا جب حضور گھر میں نہیں ہوتے تھے تو بکریاں شور مچاتی تھی, اور جب حضور گھر میں آ جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے بکریاں ہیں ہی نہیں. گویا بکریاں بھی جانتی تھی حضور کے سامنے اونچی آواز میں بولا نہیں جاتا, بولا. ادھر والے کیوں نہیں بول رہے بھائی, کچھ کھا کے نہیں آئے گھر سے؟ لنگر کھائے نہ جم کے, لنگر کا اثر ہونا چاہیے. حضور کے سامنے اونچی آواز میں بولا نہیں جاتا. بکریاں بھی جانتی ہیں. ہاں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی حضور سو رہے تھے, بڑی شاطر بکری تھی میرے گھر میں, بہت شاطر, اچھل کود کرتی تھی. حضور میری گود میں سو رہے تھے نا, کہتی ہیں اچانک نا بکری میری طرف آنے لگی, مجھے ڈر ہوا کہیں میرے لال کو یہ سینگ نہ مار دے. فرماتی جب قریب آئی نا میں نے اسے ایک دھکا دیا. کہتی ہیں پھر وہ آگے بڑھی, میں نے پھر دھکا دیا اس کو. کہتی ہیں جب تیسری بار میں نے اس کے منہ پہ مارا نا, کہتی میری حیرت کی انتہا نہ رہی, بکری مجھ سے بولنے لگی اور کہنے لگی حلیمہ یہ صرف تیرا نہیں یہ ہمارا بھی تو بن کے آیا, یہ صرف تمہارا نہیں یہ ہمارا بھی ہے, یہ صرف تمہارا نہیں یہ ہمارا بھی ہے. یار جب جانوروں کو پتا یہ ہمارا ہے. تو بھائی کدھر سے نکل کے آیا ہے, تو نے بخاری کدھر پڑھی ہے بھائی, بخاری کدھر پڑھ کے آیا؟ جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو نہیں آتا بخاری. ہے مسئلہ دیکھو, اپنے نبی سے عشق کرو. جانور جس سے اتنا پیار کرو, سب جانتے ہیں, بچے بچے کو پتا بھیڑیا بکری لے گیا تھا. اماں حلیمہ سعدیہ کی پہنچ گئے, اے کس کی ہمت ہے میری ماں کی بکری لے کے گیا. اس کی آواز اس کا بیٹا بھی نہیں سنتا, یہ مرتے مرتے پانی پانی, اس کا لال منہ میں دو گھونٹ پانی نہیں ڈالتا. میرا نبی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہتا کون ہے جو میری نبی میری ماں کی بکری لے کے گیا ہے. سارے جانور آ گئے, محبوب کس کی ضرورت ہے جو آپ کی امی کی بکری کو نقصان پہنچائے. کہا پھر لے کے کون گیا؟ ایک شیر آیا, حضور میں لے کے گیا تھا. کیوں لے کے گئے؟ پتہ نہیں وہ میری ماں کی بکری ہے. کہنے لگے حضور کئی دن سے آپ نہیں آئے نا تو دیدار کی تڑپ پڑ گئی تھی اور پتہ نہیں تھا آپ کب آئیں گے. کہا حضور پھر ترکیب یہی سمجھ میں آئی, بکری پکڑ لو چھڑانے حضور ضرور آئیں گے. جانوروں کو
کو بھی پتا ہے کہ جب کوئی پھنس جاتا ہے تو چھڑانے کے لیے امیرہ کا لال آتا ہے. اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو چون کھلتے جائیں گے آقا چھپا دے. لاجواب لاجواب. کھلتے جائیں آقا چھپاتے جائیں. چھپاتے جائیں. بس اپنے نبی سے پیار کرو, حضور سے عشق کرو, حضور سے محبت کرو, اور ان سے بھی کہو مان جاؤ بھی وقت ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گئے.